میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں جو میرا کلمہ پڑھ کر اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ آپ علیہ السلام انتہائی پریشانی، یہی طائف کا موقع ہے، جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں پوچھا، 9 سال گزرنے کے بعد، آقا آپ کو دین کے اوپر بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں، بڑی پریشانیاں آئی، کوئی تکلیف ایسی بھی ہے جو آپ کو بہت زیادہ دی گئی ہو، آج آپ کو یاد ہو؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ، 9 سال گزر گئے طائف کے واقعے کو، لیکن وہاں جو تکلیف ہوئی تھی نا، اس کے اثرات میں آج تک محسوس کر رہا ہوں۔ 9 سال گزرنے کے بعد آقا ام ہانی کے گھر کے اندر آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق میرے آقا مسجد حرام کے اندر موجود ہے، مختلف روایتیں ہیں، 10 کے قریب اقوال ہیں میرے آقا کس جگہ پر موجود تھے۔ راجہ قول، مشہور قول یہی ہے، میرے آقا اپنے گھر کے اندر یا ام ہانی کے گھر کے اندر موجود تھے۔ چھت پھٹتی ہے اور چھت کے اندر سے میرا اللہ آسمان سے جناب جبریل امین کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے پیغمبر کے پاس جاؤ۔ اللہ جاؤں تو کیسے جاؤں، ان کے تو آرام کا وقت ہوگا۔ کہا دروازے سے نہیں جانا، چھت کو پھاڑ کر کے وہاں سے جانا ہے۔ علماء نے اس میں حکمت لکھی، دروازے سے بھی تو آ سکتے تھے نا، چھت کے اندر سے کیوں آئے؟ میرے آقا کے پاس آتے ہیں، اللہ آپ کا محبوب پیغمبر تو آرام کر رہا ہے، میرے مولا کیا کروں؟ کہا تو نے کرنا کچھ نہیں ہے، آواز نہیں دینی، یا محمد نہیں کہنا، جا کر ہاتھ کو نہیں ہلانا، اللہ کروں تو کیا کروں؟ کہا پوری کائنات میرے محبوب کے قدموں میں ہے، جبریل تو نوری مخلوق کا سردار ہے، میرے پیغمبر کے پاؤں کو چوم کر جگانا۔ آتے ہیں جناب جبریل امین، میرے آقا کے پاؤں مبارک کو چوم کر جگاتے ہیں۔ میرے آقا اٹھتے ہیں، چلیے میرے آقا کہاں جانا ہے؟ دیکھیے سامنے آپ کے سواری تیار ہے، سواری کا نام کیا ہے؟ آقا اس کا نام براق ہے۔ براق کیوں ہے؟ کہا براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی ہے، بجلی کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے۔ آقا اس کا نام برق براق کیوں ہے؟ آپ اس کے اوپر سوار ہو آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں واقعی وہ براق ایسی سواری تھی، میں محمد جب اس کے اوپر سوار ہوا جہاں تک میری نظر تھی وہیں پر اس سواری کا قدم ہوتا تھا۔ میرے آقا کو اٹھا کر لے گئے سب سے پہلے مسجد حرام میں۔ میرے آقا کا سب سے پہلا کام کیا گیا، میرے آقا کے سینے مبارک کو چاک کیا، سینے مبارک کو چاک کر کے دل نکالا، شق صدر کیا گیا۔ یہ شق صدر بھی میرے آقا کا زندگی میں 4 مرتبہ ہوا ہے، بچپن میں ہوا، جوانی میں ہوا، معراج کے وقت ہوا۔ شق صدر دل نکالا اور دل کو پھر اندر سے کاٹا گیا، اندر سے دل سے چیرنے کے بعد میرے آقا کے اندر دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور دھونے کے بعد پھر میرے آقا کے سینے کے اندر ویسے ہی رکھ دیا۔ پہلے تو یہ باتیں ہوتی تھی نا، کیسے ہو سکتا ہے دل نکالا بندہ زندہ رہے کیسے؟ آج کل تو جدید دور ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا بائی پاس ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں اب جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، وہ یہاں سے کوئی چیز ڈالتے ہیں، بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، اس کو اپنی آنکھوں سے سکرین پہ سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ پورا نظام ہو رہا ہوتا ہے، اس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے۔ میرے آقا کا یوں دل کا مکمل معاملہ کیا گیا، میرے آقا کو براق پر سوار کیا گیا، مسجد حرام سے میرے آقا کو بیت المقدس اور بیت المقدس سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے میرے آقا کے معراج کا۔ یہ جو حصہ ہے، اپنے گھر سے اٹھے مسجد حرام، مسجد حرام سے بیت المقدس، بیت المقدس جب مسجد اقصی، مسجد اقصی کے اندر میرے آقا پہنچتے ہیں تو تمام انبیاء کی جماعت امام نماز کے لیے تیار کھڑی ہے۔ آقا کو جناب جبریل امین فرماتے ہیں میرے آقا نماز کا وقت ہو گیا، سب کے سب انبیاء آپ سے پہلے آئے ہیں، آج بھی مسجد میں سب سے پہلے آپ سے پہلے آئے ہوئے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب مجھ سے بڑے مجھ سے پہلے یہاں پر پہنچ چکے تو میں کیا کروں؟ آقا انتظار آپ کا ہو رہا ہے، مقام میرے اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، کروں تو کیا کروں؟ آقا آئے آپ سب سے بعد میں ہیں، آقا آئے آپ سب سے آخر کے اندر ہیں، لیکن میرے رب نے آپ کا مقام سب سے آگے مصلی پر رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا آتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ جو معراج کا حصہ ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے کے اندر جو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو اسراء یہ معراج سے پہلے والا حصہ ہے، مسجد اقصی تک جو ہوا ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یہیں آ کر میرے آقا کی پھر سواری تبدیل ہوتی ہے۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے عموماً ایسے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج اور عمرے پہ جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں ہم گھر سے تیار ہو کے ایک مرتبہ تیاری کر کے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، قبیلے والوں سے، محلے والوں سے ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد جناب والا ایک اچھی سی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں۔ ہمارا ٹکٹ ایئر لائن کا کٹا ہوا، ہم نے کراچی جانا ہے یا لاہور جانا ہے، لاہور تک جانے کے لیے ہماری سواری کچھ اور ہوگی۔ ہم لاہور جب پہنچیں گے تو لاہور پہنچنے کے بعد ہماری سواری بھی تبدیل ہوگی، اور بعض لوگ یہیں کراچی اور لاہور سے اپنا لباس بھی تبدیل کر لیتے ہیں۔
احرام یہیں سے باندھ لیتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آگے سے باندھنا ہوتے, بعض لوگ یہیں سے احرام باندھتے. سواری تبدیل کیوں؟ اس لیے کہ مقام بدل رہا ہے تو اب سواری بھی بدلنی ہوگی. یہاں تک عام سواری پہ جاؤ, اس سے آگے سواری ایسی ہوگی جس کے پہیوں پر نہیں چلنا, وہ فضا کے اندر اڑے گی اور اڑتے ہی میرے رب کے گھر کے قریب تمہیں پہنچا دے گی. میرے آقا کے ساتھ بھی ہوئی. گھر سے چلے تو براق پر, مسجد اقصی پر پہنچے تو پھر وہاں پر سواری آئی. اس سواری کا نام عربی کے اندر رف رف ہے. ہماری اردو زبان میں سمجھنے کے لیے سمجھیے گا, رف رف کہا جاتا ہے رف رف نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنا, یعنی ایسی سواری تھی جس کو ہم سیڑھی کے ساتھ مشابہت دے سکتے ہیں. میرے آقا بیٹھتے ہیں, جناب جبریل امین ساتھ ہیں. آقا فرماتے ہیں مجھے اوپر لے جایا گیا, میں پہلے آسمان پر گیا, دوسرے پر گیا, تیسرے پر گیا, چوتھے پر گیا, حتیٰ کہ میں جنت کے اندر پہنچ گیا. اسی سفر کے اندر میرے اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی, مجھے جہنم کے نظارے بھی دکھائے. سب سے پہلے جب میں جنت کے اندر پہنچتا ہوں, میں نے نظارہ دیکھا کہ زمین کے اندر کوئی چیز کاشت کی جاتی ہے, بیج پھینکنے والا بیج پھینک کر اگلے بیج پر نہیں پہنچتا, وہ پودا زمین سے نکلتا ہے, بڑا درخت بنتا ہے, کاٹنے والے آ کر اس کو کاٹ دیتے ہیں, یہ اگلے کے پاس پہنچتا ہے, ابھی اگلا پودا کاٹتا نہیں, پہلا پھر سے تیار ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے. میں نے فرشتے سے پوچھ لیا, اے فرشتے بتا تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے؟ پودا گرتا, بیج زمین میں ڈلتا ہے, فوراً پودا بنتا ہے, درخت بن کر بڑا ہو جاتا ہے, ہرے بھرے درخت کے اوپر پھل لگتے ہیں, پھر اس کو کاٹ لیا جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ فرشتہ مسکرا کے کہتا ہے میرے پیغمبر یہ آپ کی امت کے لوگوں کے نیک اعمال ہیں, اور میرا رب اپنی رضا کے لیے ہونے والے نیک اعمال کا اجر یہ دیتا ہے, نیکی اس نے ایک کی ہے, کل قیامت تک میرا اللہ اس کو یوں ہی بڑھاتا چلا جائے گا. میرے آقا بھی